بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے کا جو گزشتہ کچھ نشستوں سے ایک عنوان ہم نے شروع کیا تھا وہ ہے اجارہ کے اصولی مباحث، یعنی کرایہ داری اور تنخواہ وغیرہ کے جو بنیادی مسائل اور اصول و ضوابط ہیں وہ۔ اس سے متعلق ہم نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اجارہ کے مباحث کو بنیادی طور پہ نکات میں اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو 10 عنوانات یا 10 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان 10 عنوانات میں سے، یعنی جو آپ کے سامنے ہیں، ان میں ہم نے پہلے 9 عنوانات جو ہے وہ گزشتہ کچھ نشستوں میں مکمل کر لیے ہیں۔ آج کی اس نشست میں، نشست نمبر 78 میں جو ہے اجارہ کے چند جدید مسائل، یعنی جو عنوان نمبر 10 ہے، اس کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عنوان نمبر 10 جو ہے وہ ہے اجارہ کے کچھ جدید اور اہم مسائل۔ اس عنوان کے تحت کچھ اہم مسائل جو ہے جدید آپ کے سامنے کچھ جو ہے وہ عرض کیے جائیں گے، کچھ تفصیل ان کی عرض کر دی جائے گی۔ پہلا مسئلہ یا پہلا عنوان اس سے متعلق یہ ہے کہ جمعے کے دن کام کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعے کے دن جو ہے معمول کے کاموں سے انسان خود کو فارغ کرے، اعمال جمعہ میں خود کو مشغول رکھنا چاہیے، بہتر یہ کہ انسان عبادات کرے۔ لیکن جمعے کے دن نوکری وغیرہ یا کوئی عمل کرنا، اجارہ کانٹریکٹ وغیرہ کوئی معاملہ کرنا، یہ سرے سے ہی ناجائز ہو، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جمعے کے دن انسان عام کام کر سکتا ہے، عام کاموں کی طرح۔ اسی لیے جمعے کے دن مزدوری اور کام کر کے حلال رزق کمانا جائز ہے۔ ہاں، البتہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد جو ہے وہ جمعے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جمعے کے پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ کے ہونے تک انسان ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جس کی وجہ سے نماز جمعہ ادا کرنے میں خلل آئے۔ قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر باقاعدہ واضح طور پر یہ آیا ہے کہ جب جو ہے جمعے کے دن اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اپنا جو تجارت اور کاروبار ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ تو اسی لیے اس سے معلوم ہو، جیسا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن کام کرنا جائز ہے، اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے اذان اول یا اذان جمعہ کے بعد کاروبار وغیرہ کے معاملات کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ سلف صالحین سے یہ بھی منقول ہے کہ جو شخص نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کاروبار وغیرہ میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں 70 درجے یعنی 70 گنا برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جمعے کے دن کام سے متعلق کچھ ضروری بات تھی۔ دوسری جو بات یا دوسرا مسئلہ، دوسرا عنوان ہے پینشن کی رقم کی شرعی حیثیت۔ حکومت کی طرف سے ملنے والی پینشن کی رقم کو کیا ہم عطیہ قرار دیں، گفٹ قرار دیں یا اجرت؟ اگر تو اسے عطیہ اور ہبہ قرار دیں گے تو یہ تو پھر مرحوم شخص کے ترکہ میں شامل ہو کر تمام ورثاء کو نہیں ملے گی، بلکہ اسی شخص کو ملے گی یہ پینشن جس کو حکومت منتخب کرے۔ لیکن اگر اس کو ہم اجرت قرار دیں، کوئی بھی ملازم کو جو پینشن ملتی ہے یہ اس کے عمل کے بدلے قرار دے، اس کی تنخواہ کا ایک حصہ قرار دے، تو پھر اس میں تمام ورثاء کا حق حاصل ہوگا اور یہ شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ تو اسی لیے اس میں علماء نے جتنا غور کیا ہے تو اس حوالے سے علماء کی مختلف آراء سامنے آئی ہے۔ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہبہ ہے اور اسی آدمی کو ملے گی جس کو حکومت منتخب کرے۔ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ ورثاء کے ملکیت میں آئے گی۔ کچھ علماء نے پھر یہ فرق کیا ہے کہ اگر وہ ایسا پینشن ہے جو ماہ بماہ کچھ ملتا رہتا ہے تو یہ عمومی طور پر اسی کو ملے گی، یہ ہبہ ہے جس کو حکومت منتخب کرے۔ اور اگر یکمشت مل رہی ہے تو پھر یہ تنخواہ کا حصہ ہے اور یہ ورثاء کے درمیان شرعی اصول کے مطابق تقسیم ہوگی۔ بہرحال مختلف آراء ہے علماء کی، لیکن اس حوالے سے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے جو راجح رائے ہے، جس کی طرف حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فقہ البیوع میں بھی کچھ نہ کچھ رجحان کا اظہار فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ پینشن کی جو رقم ہے یہ صرف عطیہ یا گفٹ نہیں ہے، بلکہ حکومت کی طرف سے یہ ملازم کی جو تنخواہ ہے اس کا ایک حصہ ہے جو اس کو بعد میں ملتا ہے۔ اگر یہ محض ہبہ اور عطیہ ہوتا تو پھر ملازم کو یہ حق حاصل نہ ہوتا کہ وہ بذریعہ عدالت جا کے اس کا مطالبہ کرے۔
ہبہ اور گفٹ کا کون مطالبہ کر سکتا ہے؟ تو بہرحال راجہ یہی معلوم ہوتا ہے، درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ ملازم کی تنخواہ کا ایک حصہ ہے، اجرت مؤجلہ ہے، اور مرنے کے بعد ترکہ کے مرحوم کے ترکہ میں شامل ہو کر سب ورثاء کے درمیان شرعی اصولوں کے مطابق یہ پینشن کی رقم تقسیم ہوگی۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے جانوروں کو جانوروں کی جفتی پر اجرت لینا۔ احادیث مبارکہ میں جانور کو نسل بڑھانے کے لیے اجرت پر دینے سے منع کیا گیا ہے، واضح حدیث موجود ہے، لہذا اس مقصد کے لیے جانور کو دینا اور اس پر طے کر کے اجرت لینا یہ تو ناجائز ہے۔ ہاں، اس کے بجائے اس کی متبادل صورت علماء نے لکھی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ طے کر کے نر جانور کو کی اجرت نہ لے، بلکہ جو آدمی اپنی مثلا بھینس کے لیے کسی نر جانور کو لے جانے کے لیے محتاج ہو تو وہ جو ہے یوں کرے کہ مفت میں لے جائے، باقاعدہ تنخواہ اجرت مقرر نہ کرے، اور بعد میں اپنی طرف سے احسان کے طور پر اور تبرک کے طور پر کچھ دے دے، تو یہ اس کی اجازت ہوگی۔ یا یہ صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پر جو نر جانور ہے اس کو جو دوسرا شخص ہے جس کے پاس مادہ جانور ہے، تو وہ جو مادہ جانور والا آدمی ہے وہ نر جانور والے آدمی سے نر جانور جو ہے وہ کسی کام کے لیے کرایہ پر لے لے، مثلا میں اس پر باڑ برداری کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، جائز کام کے لیے اس اجرت پر لے لے، اجرت اس کو دے دے، اور جب لے آئے تو پھر مالک کی اجازت سے وہ کام کرنے کے بعد، مثلا اس کے اوپر کوئی بوجھ لادنا تھا یا کوئی اور کام اس سے کرنا تھا کھیت میں، وہ کرنے کے بعد مالک کی اجازت سے فری میں جو ہے اپنی مادہ جانور سے اس کی جفتی کرا لے، تو یہ کام فری میں ہو جائے گا۔ تو بہر صورت یہ جو ہے دو صورتیں علماء نے اس کی اجازت سے کی جو ہے متبادل صورتوں کی اجازت دی ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے جانور کو بٹائی پر دینا۔ آج کل جانور کو بٹائی پر دینے کا بھی بڑا رواج ہے، اور اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی جانور خرید کر دوسرے کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس جانور کو پالتے رہو، اور یہ جانور جب بڑا ہو جائے گا اور اس کے بچے ہو جائیں گے تو ہم یہ جانور بیچ دیں گے یا اس کے بچے بیچ دیں گے، اور پھر جو ہے وہ قیمت آپس میں آدھی آدھی ہوگی، لہٰذا ایک آدمی کی طرف سے جانور ہے اور دوسرے آدمی کی طرف سے اس کی پرورش ہے، تو کیا یہ صورت درست ہے یا نہیں؟ فقہائے حنابلہ کے ہاں تو اس کی گنجائش مل سکتی ہے کہ ان کے ہاں منافع پر مضاربت جو ہے وہ جائز ہے، لیکن فقہائے حنفیہ کے ہاں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اجارے کا معاملہ ہے کہ آپ کسی کو جانور کی پرورش کے لیے رکھ رہے ہیں مزدوری پر، اور اس کی تنخواہ جو آپ مقرر کر رہے ہیں وہ کنفرم متعین معلوم نہیں ہے کہ بچے ہوں گے اس جانور کے، نہیں ہوں گے، کتنے ہوں گے، اس کی کیا قیمت ہوگی، تو پرورش والے کے لیے ایک فکس اماؤنٹ جو ہے وہ اجرت مقرر کرے تو پھر جائز ہو سکتا ہے۔ بہرحال حنفیہ نے اس کی پھر متبادل صورتوں کی اجازت دی ہے۔ متبادل صورت ایک تو یہ ہے کہ جانور کا جو مالک ہے وہ دوسرے شخص کو اپنا جانور جو ہے وہ آدھا حصہ دوسرے شخص کو بیچ دے، تو دوسرے شخص کو آدھا حصہ بیچنے کے بعد اس کی قیمت اس کو معاف کر دے، تو دونوں اس جانور میں شریک ہو جائیں گے، پھر دوسرا آدمی اس جانور کی پرورش کرے گا، اور جب بعد میں جانور بکے گا اس کے بچے بکیں گے، دونوں میں آدھے آدھے شریک ہوں گے، خود جانور بھی دونوں میں آدھا آدھا ہوگا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسی صورت میں جانور کے اندر دونوں شریک ہوں گے، اور جو پرورش کرے گا جانور کی تو وہ اس جانور پر جتنا خرچہ آئے گا اس میں سے آدھا خرچہ جو اصل مالک تھا اس سے لے سکتا ہے۔ اس کے لیے عمومی طور پر لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے بہتر طریقہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مالک، جو جانور کا مالک ہے، وہ اپنے جانور کا آدھا حصہ دوسرے پر فروخت کر کے اس کی قیمت بھی اس سے وصول کر لے۔ مثلا جانور ہے 20,000 کا، تو 10,000 روپے میں آدھا حصہ جانور کا دوسرے کو فروخت کر کے اس سے 10,000 روپے لے لیے۔ اب 10,000 روپے لینے کے بعد جو ہے اس دوسرے کو کہے کہ تم اس جانور کی پرورش کرو، اب چونکہ آدھا جانور تو اس کا ہے اور آدھا اس کا ہے، تو یہ اپنے آدھے جانور کے جو پرورش دوسرا آدمی کرے گا اس کے بدلے اس کو 10,000 روپے اس کے لیے تنخواہ مقرر کرے، اور اس سے جو 10,000 روپے لیے تھے وہی اس کو بطور تنخواہ دے دے کہ اس جانور میں آدھا حصہ میرا ہے، جس کی تم پرورش کرو گے اس کی اجرت یہ ہے، اس کو دے دے۔ بعد میں جب جانور بڑا ہوگا اور اس کے بچے ہوں گے وہ دونوں میں شریک ہوں گے، اور خود جانور بھی دونوں میں شریک ہوگا۔ تو بہرحال اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے۔ بعض دارالفتاؤں سے خود اسی صورت کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ دوسرے کو جانور پرورش کے لیے دینا آدھا حصہ فروخت کیے بغیر، اور بعد میں جب بچے ہوں گے، جانور بڑا ہوگا، اس کو بیچ کر اس کی قیمت میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیا جائے، یا بچے جو ہے کچھ اس کو دے دیا جائے جس نے پرورش کی ہے۔ تو فقہائے حنابلہ کی رائے کے مطابق اس کی بھی اجازت کچھ علماء نے دی ہے۔ پانچواں جو مسئلہ ہے وہ ہے ناجائز کام کے لیے جگہ کرائے پر دینا۔
جیسے سودی بینک کو جگہ کرائے پر دی جاتی ہے، یا انشورنس کمپنیوں کے لیے جگہ کرائے پر دی جاتی ہے، شراب خانے کے لیے جگہ کرائے پر دی جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک اصولی بات سمجھ لینا چاہیے، اور وہ ہے اعانت علی المعصیت کی بحث، اور اگر وہ انسان کے ذہن میں ہو تو یہ تمام صورتیں اس سے حل ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ میں باقاعدہ مثلا میری جگہ ہے، اور میں کسی بینک کو، کسی انشورنس کمپنی کو، کسی بھی آدمی کو وہ جگہ کرائے پر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں ہوں اس جگہ کا مالک، اور سامنے میرا آئے گا کوئی آدمی اس جگہ کو کرائے پر لے گا، تو کانٹریکٹ میں عقد کرتے ہوئے اگر باقاعدہ ہم دونوں کا قصد اور ارادہ ہی یہ ہے کہ سامنے والا آدمی اس کے اندر سودی بینک بنائے گا، یا سودی بینک کو میں کرائے پر دے رہا ہوں، باقاعدہ اصل مقصد ہی یہ ہو کہ یہ اس میں سودی کام کرے اور حرام کام کرے، تو یہ صورت حرام ہے۔ یا باقاعدہ قصد اور ارادہ تو نہیں ہے، لیکن ایگریمنٹ میں اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ بھئی سامنے والا اس میں سودی کام کرے گا، سودی بینک بنائے گا، یا انشورنس کمپنی وہ کرے گا، شراب فروخت کرے گا، باقاعدہ اس کی وضاحت کر دی گئی، تو بھی اعانت المعصیت ہے، اور تو بھی یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ کانٹریکٹ کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ سامنے والا کیا کرے گا اس مکان میں، مثلا میرا مکان ہے، میں سامنے والے کو کرائے پر دے رہا ہوں، لیکن کوئی وضاحت نہیں کی، بس اس کو میں نے کہا ہاں بھائی مہینے کے 20,000 روپے دینا، اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی وضاحت نہیں ہوئی، ارادہ بھی پکا نہیں ہے میرا مالک مکان کا کہ سامنے والے اس میں سودی بینک بنا دے، لیکن علماء ایسی صورت میں پھر علماء نے اس تیسری صورت کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ اگر دینے والے کے علم میں ہو کہ سامنے والا اس میں بینک بنا رہا ہے، صرف علم میں ہو، ایک قصد اور ارادہ الگ چیز ہے کہ میں باقاعدہ اسی مقصد کے لیے دے رہا ہوں کہ سامنے والے اس میں سودی کام کرے یا شراب فروخت کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے صرف علم ہے، اصل مقصد میرا صرف مکان کو دینا ہے۔ تو اگر مالک مکان کو معلوم ہے کہ سامنے والا اس میں جو ہے غلط کام کرے گا، تو ایسی صورت میں بھی صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ہاں البتہ امام صاحب اس کی کچھ نہ کچھ اجازت دیتے ہیں، اگرچہ وہ بھی اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مالک مکان کو سرے سے معلوم ہی نہ ہو کہ سامنے والا کیا کرے گا، تو وہ مکروہ بھی نہیں ہے، اس کو علماء نے اجازت دی ہے۔ تو یہ چار صورتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ عمومی طور پر انسان کو معلوم تو ہوتا ہے کہ سامنے والا سودی بینک کے لیے وہ بنا رہا ہے، جگہ وہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی احتیاط بہتر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ احتیاط کرے، اور جب معلوم ہو کہ سامنے والا اس میں سودی کام کرے گا، ناجائز کام کرے گا، تو بھی نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر معلوم ہی نہ ہو کہ سامنے والا کیا کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر علماء نے گنجائش دی ہے، پھر بعد میں اگر پتہ چلے کہ سامنے والا حرام کام کر رہا ہے تو پھر اس کانٹریکٹ کو ختم کر دے۔ تو بہرحال یہ ہے ناجائز کام کے لیے جگہ کرائے پر دینا۔ چھٹا مسئلہ ہے اجارے میں بطور ضمانت کچھ رقم لینا، جسے عمومی طور پر ہوتا ہے کہ کوئی مالک مکان جو ہے وہ اپنا مکان کرائے پر جب دیتا ہے بطور ایڈوانس کچھ رقم لیتا ہے بطور ضمانت، تو وہ ایڈوانس رقم جو ہے کیا وہ ایڈوانس رقم لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، اگرچہ ایڈوانس جو رقم ہوتی ہے وہ اصلاً امانت ہوتی ہے، بعد میں وہ قرض ہو جاتی ہے، تو اور دوسری طرف اجارے کا معاملہ ہے، کرایہ داری کا معاملہ ہے، تو کرایہ داری کے معاملے میں اس طرح قرض کی شرط رکھنا، یہ تو دو کانٹریکٹ ہو گئے، صفقہ فی صفقہ اس کو کہتے ہیں فقہ میں، تو یہ ناجائز ہونا چاہیے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اس طرح کی شرط کا عرف ہو چکا ہے تو یہ اجارہ بشرط القرض ہوگا، اور اس طرح کی شرط کا چونکہ عرف ہو چکا ہے تو حنفیہ کی رائے کے مطابق جس شرط کا عرف ہو جائے اس کی اجازت ہے، تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ بطور ایڈوانس یا بطور ضمانت کچھ رقم لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ساتواں ایک اہم مسئلہ ہے ٹول ٹیکسز آج کل دیے جاتے ہیں عمومی طور پر، سڑک پر گزرنے کا جو کرایہ ہوتا ہے، ٹیکس ہوتا ہے، کبھی تو گاڑی کے اعتبار سے بڑی مثلا گاڑی ہو تو اس کا زیادہ کرایہ ہوتا ہے، ٹیکس ہوتا ہے، چھوٹی گاڑی ہو تو کم، کبھی مسافت کا اعتبار ہوتا ہے، جس نے جتنا زیادہ کسی روٹ پر چلا تو اس سے زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے، تو اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے۔ یہ بھی اجارہ ہے کہ گاڑی والا باقاعدہ روٹ استعمال کر رہا ہے، وہ روڈ جو حکومت سڑک استعمال کر رہا ہے، اور اس کے جو ہے حکومت کو کرایہ ادا کر رہا ہے، تو اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے ٹول ٹیکس کی، یہ بھی اجارہ کے اندر آتا ہے۔ تو یہ کچھ جدید مسائل تھے جو اجارہ کی بحث ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد ہم اگلا موضوع شروع کر رہے ہیں۔